بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے منتخب فارسی کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے غالب کے دو فارسی اشعار پیش نظر ہیں۔ پہلا شعر غالب کے مشہور نعتیہ کلام کا مقطع ہے۔ لکھتے ہیں: غالب ثنائے خواجہ با یزدان گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ با یزدان گذاشتیم، کیان ذات پاک مرتبے دان محمد است۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف و توصیف ہے، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کی ذات ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفت کے مرتبہ سے بہتر طور پر آگاہ ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ کی شان و رفت کا حقیقی علم تو اللہ رب العزت کو ہے، لہٰذا میری ادنا سی جو زبان ہے وہ اس قابل نہیں کہ آپ کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکے۔ اس لیے میں نے یہ تعریف و توصیف کا جو معاملہ ہے، اس کو سراپا طور پر اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا ہے۔ دوسرے شعر میں غالب لکھتے ہیں: ز گل فروش نہ نالم کھز اہل بازار است، ز گل فروش نہ نالم کھز اہل بازار است، تھپا کے گرمی رفتار باغبانم سوخت۔ کہ گل فروش سے مجھے کوئی گلہ نہیں کہ وہ تو اہل بازار میں سے ہے، ہاں مگر باغبان کی گرمی رفتار کہ جس گرمی رفتار سے وہ باغ میں سے چمن میں سے پھول توڑ توڑ کر گل فروش کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں فروخت کر رہا ہے، اس کی اس گرمی رفتار نے، اس تیز رفتاری نے مجھے ضرور جلا دیا ہے۔ اس شعر میں غالب تمثیلاً بہت ہی زبردست مضمون پیش کرتے ہیں کہ باغبان کا کام دراصل چمن کی پاسداری ہوتا ہے، اور جب وہی چمن سے تیز رفتاری کے ساتھ پھول توڑ توڑ کر اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات اور آرزوؤں کے پورے کرنے کے لیے وہ گل فروش کے پاس پہنچتا ہے اور مسلسل پھول فروخت کر رہا ہے، تو پھر چمن کی بقا کا ضرور سوال پیدا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ غالب بنیادی طور پر جو اس شعر سے سبق پیش کرنا چاہتے ہیں، جو مضمون پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیاوی مقاصد کی خاطر جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی پاسداری سے پہلو تہی اختیار کر رکھی ہے، جس کی بدولت آج دنیا میں جو دنیا کا نظام ہے وہ درہم برہم دکھائی دیتا ہے۔ تیسرے شعر میں اقبال فرماتے ہیں: مرد چن شمع خودی اندر وجود، مرد چن شمع خودی اندر وجود، از خیال آسمان پیما چہ سود۔ کہ انسان کے وجود کے اندر جو خودی کی شمع ہے، اگر وہ مردہ ہو گئی ہو تو پھر چاہے وہ انسان آسمان کسی بلندی کے خیالات کا مالک ہی کیوں نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کے وجود کے اندر اقبال سمجھتے ہیں کہ جو اصل جوہر ہے وہ دراصل خودی ہے، خودی کی شمع ہے، اور خودی کی شمع، خودداری کی شمع وہ شمع ہے کہ جو انسان کے حقیقی جوہر یعنی بصیرت کی عکاس ہے، اور اسی بصیرت کی بدولت اور اسی خودی کی شمع کے نور کی بدولت وہ عرفان الہی سے شناسائی حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان کے وجود کے اندر یہ شمع بجھ چکی ہو تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کا جو حقیقی وجود ہے وہ اس سے عاری ہو چکا ہے، اور اس کا جو وجود ہے پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ گوشت اور پوست کا وجود تو موجود ہے، مگر حقیقی وجود جس کی بدولت اس سے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے وہ وجود مردہ ہو چکا ہے۔ پھر بھلے ہی وہ آسمان کسی بلندی کے افکار و نظریات کا مالک ہو، تو اس کا ان خیالات کے رکھنے کے حوالے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ پھر اسی نقطہ پر اقبال مزید کہتے ہیں: خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ اگر وقتی طور پر عقل نے، خرد نے یہ تسلیم کر بھی لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مگر
جب تک دل و نگاہ میں یعنی عملی طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا لیتا تو وقتی طور پر خرد کے کہہ دینے سے کہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ دراصل اقبال ایک عملی مسلمان کی بات کر رہے ہیں کہ جب تک کوئی بھی انسان اپنے آپ کو عملی مسلمان نہیں بنا لیتا وہ حقیقی معنوں میں نہ تو انسان کے حقیقی معیار پر پورا اترتا ہے، نہ ہی وہ مسلمانی کا جو حقیقی سانچہ ہے اور جو حقیقی کسوٹی ہے اس کے معیار پر پورے اترنے کا حقدار ہے۔ کہ اقبال جس طرح بار بار اپنی شاعری میں خودی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خودی کا مطلب کہ اپنی ذات کو پہچاننا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی ذات کا حقیقی مشاہدہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ بجا طور پر خدا تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ زبانی طور پر اگر تم نے اقرار کر بھی لیا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں اور یہ تمام تر جو کائنات ہے اللہ کے تصرف میں ہے، مگر جب تک تم دل و نگاہ سے یعنی عملی طور پر جس چیز کا تم خرد سے اقرار کر رہے ہو، جب تک دل و نگاہ میں اس کی تصدیق نہیں ہوتی، اور یہ نہیں کہ وقتی طور کے لیے تم وقتی طور پر تم مسلمان ہوئے ہو، بلکہ عملی طور پر ہم وقت تمہیں اللہ کی طرف اپنی لو لگانی ہوگی، تبھی تم جو ہے حقیقی مسلمان ہونے کے حقدار ہوگے۔ چوتھے نمبر پر فارسی کے عظیم شاعر نظامی گنجوی کا شعر پیش خدمت ہے۔ لکھتے ہیں: سخن کیان از دماغ ہوش مند است، سخن کیان از دماغ ہوش مند است، گر از تحت الثری آید بلند است۔ کہ ہوش مند دماغ سے جو کلام نکلتا ہے، جو بات نکلتی ہے، وہ ضرور تاثیر رکھتی ہے، چاہے یہ زمین کی سب سے نچلی تہ یعنی تحت الثری سے ہی کیوں نہ آئے، یہ ضرور بلند ہو کے رہتی ہے۔ نظامی گنجوی بنیادی طور پر کلام کی تاثیر کی بات کر رہے ہیں، اور پھر خاص طور پر وہ کلام جو ہوش مند اور صاحب بصیرت دماغ سے نکلا ہو۔ اسی حوالے سے اقبال نے کہا: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہ سخن کی تاثیر، سخن کا اثر ضرور ہو کے رہتا ہے، اور جب بات پر تاثیر ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ جو سننے والے ہیں ان کے قلوب کو ضرور اثر کرتی ہے، ضرور متاثر کرتی ہے۔ امید ہے کہ پیش کردہ آج کا فارسی کلام ضرور آپ کو پسند آئے گا۔ شکریہ۔